صرف اللہ کی ہم جا کے بیٹھیں، وہ سنگت، وہ صحبت، وہ معیت اختیار کریں۔ ہم سب کو قرآن آتا ہے، امام فخر الدین رازی کو نہیں آتا تھا؟ انہوں نے تفسیر کبیر لکھی تو کمال کر دی، ان کو نہیں آتا تھا؟ قرآن مجید کی بہت بڑی تفسیر لکھنے والا مفسرین کے امام فخر الدین رازی تفسیر لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے قرآن کا فہم سارا آیا ہے، پر میں نے اپنے دل کی دنیا بات کرنی کی تو میں حضرت نجم الدین کبریٰ کے پاس جا کے بیٹھا ہوں۔ حضرت نجم الدین کبریٰ کی سنگت میں ایک درویش کے پاس بیٹھا ہوں۔ امام غزالی سے بڑا فلسفی کون ہوگا؟ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں باتیں بڑی آتی تھیں، لفظوں پہ بڑا غور تھا، پن من بڑا میلا تھا، اندر کا سفر ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے حدیثیں بڑی یاد تھی کہ نماز میں بڑی لذت ہے، پر سر سجدے میں رکھتا تھا تو جمتا ہی نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا قرآن کے ایک حرف کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر، پر قرآن کھولتا تھا تو دل جمتا ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں بڑی مسجد کا خطیب تھا، ایک دن میں ایک چھوٹی مسجد کے خطیب کے پاس چلا گیا، حضرت ابو علی فارمدی۔ مجھے کسی نے بتایا یہ بابا اپنے دروازے پہ بھی جھاڑو دیتا ہے اور مسجد میں بھی جھاڑو دیتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میں تو نماز کا وقت بھی ہو جائے تو میرے لیے بوجھ ہے مسجد جانا، یہ تہجد کے وقت بھی مسجد پہنچ جاتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کی طبیعت بڑی مائل ہے رب کی طرف۔ میں پہنچ گیا، پر گیا رات کو گیا۔ علم پڑے دا مان نہ کریے، مت تاکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے مت روڑ دے بھی دودھ کڑیا۔ کہتے رات کو گیا، رات کو جا کے کہا حضور علم بڑا ہے، عقل بڑی ہے، باتیں بڑی آتی ہیں، کیا بات، پیچ و تاب بڑے آتے ہیں، ساری سیاست جانتا ہوں، پر کیا کروں؟ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو حضور پریشان ہو کچھ کریں؟ تو آپ فرمانے لگے غزالی تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے جتنا بڑا تیرا نفس ہے، تیرا کیا تو مجھے بھی ملنے آیا تو آدھی رات کو کسی کو پتہ نہ چل جائے بابے کے پاس گیا ہے، تیرا کچھ نہیں بن سکتا۔ 5 فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو جا واپس۔ کہا حضور کیسے صحیح ہوں گا؟ فرمایا دن کے اجالے میں آ اور خادم بن کے آ، نوکر بن کے آ، اس طرح بیٹھ اس طرح میرے دروازے پہ آ کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ۔ یہ نہیں مسئلہ کہ آج پیر کا عمل نہیں ملتا، مسئلہ یہ ہے کہ پیسے زیادہ ہوں، عقل زیادہ ہو تو پھر ہم سے سیانا ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر کیسے کامل پیر ملے گا بھائی؟ پھر کوئی نہیں ملتا۔ چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھو تو بندہ اونچا نظر آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں دن کے اجالے میں، پہلے تو جا کے میں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ اندر کی جو ہلچل تھی نا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ فرماتے ہیں وہ اندر کی پیچ و تاب چین نہیں لینے دیتے تھے۔ ایک دن استعفیٰ دیا مدرسے سے، مسجد سے استعفیٰ دیا، اور میں حضرت شیخ کی خدمت میں آ کے بیٹھا، مرید ہوا، بابا جی سے سبق پوچھا، توجہ ہے میری بات پر؟ حضور میرا سبق کیا ہے، میرا درس کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے وہی سبق ملا جو میرے نبی پاک نے مصعب ابن عمیر کو عطا فرمایا تھا۔ وہ میرا اعلیٰ لباس اتر گیا، ٹاٹ کا لباس پہنا دیا، بوریے کا لباس، تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا تا یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے ہیں وہ اتر گئے کپڑے، مجھے فرمانے لگے فرض نماز پڑھ کے نا غزالی تو پہلے بار نکل جانا، دعا نہ مانگنا۔ جو بوڑھے بوڑھے بابے آئے نا نمازی، بوڑھے جن کو نظر کم آتا ہے، ان کے جوتے ذرا سیدھے کر کے آگے رکھ دینا جی۔ اے ان سویرے مولویوں نا اکھل لگ پہ دے سارے، ہم جو فتوے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی وہاں ڈالتے ہیں جہاں ہمارا اختلاف ہوتا ہے، یہ سویرے فتوہ ادھر نہ دے دے گا۔ فرض پڑھ کے جلدی چلے جانا،
امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے پہلے 2-4 دن مشکل ہوا، پھر مسئلہ صحیح ہو گیا، پھر بات بن گئی۔ 2-4 دن مشکل ہوا، پھر حالات بدل گئے، کچھ بھی نہ ہوا۔ کہتے 2-4 دن میں نے جوتے سیدھے کیے، مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ 3 سال بیت گئے، 3 سال، اور میرا معاملہ بھی بہتر ہو گیا۔ میں نے آ کے پوچھا حضور سبق نیا کوئی؟ تو مسجد کے باہر کنواں تھا، حضرت فرمانے لگے تیرا سبق بدل دیا ہے، ادھر کنویں پہ چلا جا، کنویں سے پانی کے ڈول نکال اور بوڑھے نمازیوں کو وضو کرایا کر۔ ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، خادم سکھی رہتا ہے، مخدوم پریشان رہتا ہے۔ نوکر کی تھے، نوکر کی تھے، مکی گال ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور اگر بندہ مخدوم ہو، اندینے میں سلام نہیں کیتی آج، اے منڈے نے سلام نہیں لئی، انجے لانگے انہیں لئیے تیرے در آکڑ کے لئے ہاتھ نہیں سچوں میں سلوٹ نہیں کیا، بندہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ نوکر کی تھے، پرواہ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، کوئی لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ لے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اجی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکھنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، ضرورت ہی نہیں۔ بندہ آسان رہتا ہے، سکھی رہتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھنے والوں بات کو سمجھو۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں نے 3 سال وہاں بھی نوکری کی۔ او بھائی بڑا مشکل ہے، میٹرک کا سٹوڈنٹ ابھی پاس نہیں کیا، پتہ نہیں سیپلی آئے گی کہ کیا بنے گا۔ اس کو آپ کہنا پانی کا گلاس لا، تو کہتا ہے ایسے لے آؤں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہاں اصل مسئلہ انا کا ہے۔ انا تو سچی بھی ہو تو نہیں ٹھیک ہوتی، اگر جھوٹی ہو تو بڑی خطرناک ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں 3 سال میں نے وضو کرایا، ایک بوڑھے بزرگ آئے، چہرہ بڑا نورانی تھا، لفظوں میں بڑی کشش تھی، پر عمل ان کا میں نے انوکھا دیکھا۔ جب میں نے سارا وضو کرا لیا تو بابا جی وہ منڈیر بنی ہوئی تھی، دیوار چھوٹی چھوٹی کنویں کے گرد، اس پر بیٹھ گئے، کہنے لگے بیٹے پیر تو نے دھلانے۔ کہتے میں نے جو پیروں پہ پانی ڈالا تو بابا جی نے پیر مارے، میرے ہاتھ میں کٹورا تھا پانی، میں گرا، کیچڑ بن گیا، کپڑے سارے کیچڑ سے بھر گئے، لیکن مجھے کوئی غصہ نہیں آیا، کوئی غصہ، اندر شے ہی کوئی نہیں تو غصہ کہاں ہے؟ معاملہ تو ختم ہو گیا، یہاں تو رٹا سارا انا کا پڑا ہوا ہے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ فرماتے پھر اٹھا، پانی نکالا، پھر وضو کرایا، انہوں نے پھر ڈانگ ماری، پھر گرا دیا، پھر سارا میں غبار آلود ہو گیا، کیچڑ میں بری طرح میں لتھڑ گیا۔ فرماتے 3ری دفعہ پھر انہوں نے مجھے گرایا، کوئی ملال نہ آیا، کپڑے جاڑے، پانی بھرا، وضو کرایا۔ بابا جی جب اترے نا، بابا جی نے مجھے گھور کے دیکھا تو میں نے مسکرا کے دیکھا۔ فرماتے میں نے مسکرا کے دیکھا، وہ اندر گئے اور میرے شہر کو پکڑا تو باہر لے آئے، کہنے لگے غزالی پک گیا ہے، غزالی پک گیا ہے، اب پھل تگڑا ہو گیا ہے، سایہ گھنا ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ اس کا کوئی پھل کھائے گا تو اسے لذت ملے گی، اب کوئی سائے میں بیٹھے گا تو سکھ کی نیند سوئے گا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو علی فارمدی نے سر سے امامہ اتارا اور میرے سر پہ رکھا، کہا غزالی تیرے باطن کے بت میں نے سارے توڑ دیے ہیں، تیری انا کا کیچڑ میں نے سارا اتار دیا، تیرے اندر کی جو غلاظتیں تھی وہ دھو ڈالی ہیں ساری، اب یہ پگڑی تیرے سر پہ رکھتا ہوں، مجھے زمانہ بھول جائے گا پر غزالی کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تیرے تذکر کو بھائی ہم جائے بھی رہے کسی جگہ، ہمارا نظریہ تنقید کا ہے، یہ بھی